بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصوص اکم ایپیسوڈ 2 حکمت ادم علیہ السلام، انسان ایک کامل کا تصور۔ آغاز۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ اعلیٰ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی اور ان کی عظیم کتاب فصوص والحکمات عارف حاصل کیا تھا۔ آج ہم اس سلسلے کے دوسرے ایپیسوڈ میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہم فصوص الحکم کے پہلے باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو منسوبہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے۔ یہ ایپیسوڈ نہایت اہم ہے کیونکہ یہاں سے ہمیں انسان کی حقیقت، اس کی تخلیق اور انسان کامل کا وہ تصور ملتا ہے جو پورے تصوف کی یہ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ فصاد میں کیا ہے؟ حضرت ابن عربی فصوص الحکمہ آغاز حکمت الہی فی کل آدمی سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں ایک خاص الہی حکمت رکھی گئی ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت ہے انسان کا جمع ہونا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی صفات کا عکس رکھا۔ حضرت آدم اور انسان کی حقیقت، حضرت آدم اور انسان کی حقیقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت ابن عربی اس آیت کی باطنی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اسماء صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ اللہ کی صفات اور کائنات کی حقیقتیں تھیں۔ اسی لیے آدمی فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے، کیونکہ فرشتے صرف ایک صفت کے مظہر ہیں جبکہ انسان متعدد صفات کا مجموعہ ہے۔ انسان کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ حضرت ابن عربی کے مطابق انسان کو خلیفہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ وہ اللہ کی صفات کو زمین پر ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رحمت، علم، حلم، حکمت، یہ سب صفات انسان کے ذریعے ظاہر ہو سکتی ہیں، بشرطی کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے۔ فرشتوں کا سجدہ اور اس کا راز۔ ناظرین، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ آدم کی مٹی کو نہیں تھا بلکہ اس الہی امانت کو تھا جو آدم کے اندر رکھی گئی تھی۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں فرشتے خود اللہ کی تسبیح میں مصروف تھے، لیکن وہ اللہ کو اس جامع انداز میں نہیں جانتے تھے جس طرح انسان جان سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو مراتو الحق، یعنی اللہ کا آئینہ کہا گیا۔ انسانی کامل کیا ہے؟ انسانی کامل وہ انسان ہے جو اپنے اندر اللہ کی صفات کو متوازن طریقے سے ظاہر کرے، نہ صرف عبادت میں بلکہ اخلاق، معاملات، صبر، شکر اور رحم، ہر پہلو میں۔ حضرت ابن عربی کے نزدیک انسانی کامل اللہ اور مخلوق کے درمیانہ ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا ہر انسان انسانی کامل بن سکتا ہے؟ یہ ایک بہت تاہم سوال ہے۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں ہر انسان کے اندر انسان کامل بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہر انسان اس مقامت کو پہنچتا ہے کیونکہ اس کے لیے نفس کی اصلاح، دل کی صفائی اور شریعت کی مکمل پابندی ضروری ہے۔ بغیر شریعت کوئی حقیقت نہیں اور بغیر اخلاق کوئی روحانیت نہیں۔ حضرت محمد کامل ترین انسان کامل۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عربی اسبات پر متفق ہیں کہ انسانی کامل کا سب سے ملاور اعلیٰ نمونہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ تمام انبیاء انسانی کامل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا کمال ہے۔ ہمارے لیے اسباب کا پیغامی حباب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہاں، انسان صرف جسم ہے، انسان محض گناہوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانہ ایک عظیم امانت کا حامل ہے۔ اگر وہ غرور، حسد اور نفس میں ڈوب جائے تو جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے، اور اگر علم، عملہ اور اخلاق کو اختیار کرے تو فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ احمد تنبیہ۔ ناظرین، حضرت ابن عربی کی باتوں کو غلط فہمیاں پیدا کر کے نہ سمجھیں۔ وہ اللہ اور بندے کو ایک نہیں کہتے بلکہ اللہ کو خالق اور انسان کو عبد مانتے ہیں۔ یہ تمام مباحث اشاری اور عرفانی ہیں جنہیں ادب کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اختتام۔ ناظرین کرام، آج ہم نے فصوص الحکام ایپیسوڈ 2 میں حضرت آدم علیہ السلام کی حکمتاور انسانی کامل کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی حکمتاور صبر و دعوت اسرار پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں
چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہی علم نافذ و سنو تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے اور اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔